العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ گویا اس طریقے سے بادشاہ کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد پھر کسی دوسرے تخت پر اسی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ اگرچہ بعض برہموں نے تو یہ بھی باور کرایا تھا کہ اکبری عہد الف ثانی سے چونکہ بجائے قمر کے زحل کا عمل و دخل شروع ہو گیا ہے، اس لیے عمر کی کمی جو دورہ قمر کا نتیجہ تھی اب نہ ہوگی۔ دورہ زحل کے متعلق خیال تھا کہ مجدد ادوار و مورث طول اعمار است۔ الغرض پہلے تو موت ہی کے وجود کو ایک دور دراز زمانے تک ملتوی کر دیا گیا، اور اس کے بعد بھی یقین دلایا گیا کہ آئندہ بھی بادشاہ کی روح کسی ایسے بادشاہ کے جون میں حلول کرے گی جیسا کہ وہ خود تھا۔ ان باتوں نے تناسخ پر اس کے قدم کو راسخ کر دیا۔ ملا عبدالقادر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مہابھارت کے ترجمے میں پیساختہ ایک قصہ کے ذکر میں میرے قلم سے یہ مصرع نکل گیا تھا کہ ہر عمل اجر دھر کردہ جزائے دارد۔ بادشاہ نے جس وقت یہ مصرع سنا بگڑ گیا۔ بادشاہ نے منکر نکیر کے سوال، حشر و نشر، حساب و میزان وغیرہ پر اس مصرعے کو محمول کر کے اس کو اپنے عقیدے تناسخ کے خلاف قرار دیا، جس کے سوا کسی چیز کا قائل نہیں تھا۔ ملا بیچارے کی خیر نہیں تھی، بارے ترجمے کے ہیلے رہائی ملی۔ عقائد کے یہی دو اہم جز تھے اور اکبر کا انہی میں یہ حال تھا۔ یہ تھے عقائد اکبر دی گریٹ کے، اور رستم ظریفی یہ تھی کہ بائیں ہمہ شرک۔ توحید الہی کے نام سے اس مذہب کو موسوم کیا گیا تھا۔ مریدوں سے باضابطہ اس دین میں داخل ہونے کے متعلق بیعت لی جاتی تھی۔ سب سے پہلے جو کلمہ پڑھایا جاتا تھا، جیسا کہ ملا صاحب لکھتے ہیں، طے کر دیا کہ مکلف کریں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اعلانیہ طور پر اکبر خلیفۃ اللہ بھی کہیں۔ بلکہ اس قول سے تو معلوم ہوتا ہے کہ محض مریدوں ہی تک یہ بات محدود نہ تھی، بلکہ عام رعایا کو بھی اس کے کہنے پر قانونی حیثیت سے مجبور کیا جاتا تھا۔ بہرحال جو لوگ اس دین میں باضابطہ داخل ہوتے تھے، ان کو مذکورہ بالا کلمے کے ساتھ حسب ذیل عہد نامہ کا اقرار کرنا پڑتا تھا۔ ملا صاحب نے اس عہد نامے کو بجنس ہی نقل کر دیا ہے۔ من کہ فلاں ابن فلاں ہوں، اپنی خواہش و رغبت و دلی شوق کے ساتھ دین اسلام مجازی اور تقلیدی سے جو باپ دادا سے دیکھا اور سنا تھا، علیحدگی اور جدائی اختیار کرتا ہوں اور اکبر شاہی دین الہی میں داخل ہوتا ہوں، اور اس دین کے اخلاص کے چاروں مرتبوں یعنی ترک مال، ترک جان، ترک ناموس و عزت، ترک دین کو قبول کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دین میں داخل ہوتے تھے، ان کو موافق اصطلاح جوگیاں جس جماعت کو مرید کرتے تھے، ان کا نام الہی رکھتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے یہ دستور ٹھہرایا گیا تھا کہ اپنے خطوط کے سرناموں میں اللہ اکبر لکھا کریں۔ نیز بجائے سلام کے مرید جب وہاں ملتے جلتے تھے تو ان میں ایک اللہ اکبر اور دوسرا دوسرا جل جلالہ کہتا۔ مرید کرنے کا طریقہ یہ تھا، 12 آدمیوں کی ٹولیاں نوبت بنوبت بادشاہ سے مرید ہوتی، اور مشرب و مذہب میں یہ لوگ موافقت اختیار کرتے۔ ان کو شجرہ بھی دیا جاتا تھا، لیکن وہ شجرہ کیا ہوتا تھا؟ حامیان تجدد کے لیے باعث رشک ہے۔ شجرے کی جگہ بادشاہ کی ایک تصویر مریدوں کو دی جاتی تھی۔ اس تصویر کو اخلاص کی علامت، پختگی و دولت و اقبال کا مقدمہ خیال کیا جاتا تھا۔ ایک مرصع جواہر نگاہ غلاف میں اس تصویر کو رکھ کر یہ لوگ اپنی اپنی دستاروں پر لگاتے تھے۔ علاوہ ان معبودوں کے جنہیں پیر پوجتا تھا،
مریدوں کے لیے خود بادشاہ کی عبادت بھی دین جدید کے اہم ارکان میں شمار کی جاتی تھی۔ اس عبادت کا خاص طریقہ ملا صاحب لکھتے ہیں، ہر صبح اس وقت جب کہ بادشاہ جھروکے میں آفتاب کی پوجا کرتا تھا، ان مریدوں کی جب تک بادشاہ کے مبارک چہرے پر نظر نہ پڑتی، دتوں کرنا اور کھانا پینا ان پر حرام رہتا۔ ہر ایک حاجت اور ضرورت والے، خواہ وہ ہند ہو یا مسلمان یا عورت ہو یا مرد، تندرست ہو یا بیمار، غرض سبھی طرح کے لوگوں کو اس جگہ آنے کی عام اجازت تھی، جس کا نتیجہ کہ ایک بڑا ہنگامہ، ایک بڑا میلہ روز لگ جاتا تھا۔ بادشاہ جو ہی آفتاب کے 1001 نام کے وظیفے سے فارغ ہو کر پردے سے باہر آتا، سب کے سب ایک دفعہ سجدے میں گر جاتے۔ الغرض بادشاہ تو ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر اس چیز کا پجاری بن گیا تھا جس میں نفع و ضرر کا پہلو بھی نمایاں ہوتا، اور بادشاہ کے مرید علاوہ ان معبود کے خود اپنے پیر کو بھی پوجتے تھے۔ اس سجدے کا نام زمین بوس رکھا گیا۔ اس سلسلے میں تاج العارفین صاحب کا صوفیانہ اغوا بھی شریک تھا۔ یہ مولانا زکریہ اجودھنی کے صاحبزادے تھے، اور نزہۃ الارواح جو تصوف کی مشہور کتاب ہے، اس پر شرح بھی لکھی تھی۔ آپ ہی نے بادشاہ کو عین واجب لا عقل عکس واجب قرار دے کر بادشاہ کے لیے سجدے کو واجب قرار دیا۔ اس کا نام زمین بوس رکھا، اور بادشاہ کے ادب کا خیال فرض عین قرار دے کر اس کے چہرے کو قبلہ حاجات اور کعبہ مرادات بتایا، اور بعض کمزور روایتوں اور ہندوستان کے بعض صوفیوں کے طرز عمل سے اس دعوے کو ثابت کیا۔ زمین بوس کا یہی طریقہ تھا جو بعد میں بھی جاری رہا۔ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ کے دل کا زخم اس مسئلے کے منہ سے بالآخر پھوٹ پڑا، جیسا کہ آئندہ ذکر آتا ہے۔ اکبری عہد میں عوام ہی نہیں بلکہ خواص علماء بھی اس مشرکانہ فعل کے مرتکب ہوتے تھے۔ ملا صاحب نے ایک عالم کی تصویر زمین بوس کے وقت کی کھینچی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ مولوی دربار میں جس وقت حاضر ہوا تو گردن ٹیڑھی کر کے کورنش بجا لایا، اور دیر تک ہاتھ اور آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ دیر کے بعد جب اس کو بیٹھنے کا حکم ملا تو فوراً سجدے میں چلا گیا اور بے کنڈے اونٹ کی مانند بیٹھ گیا۔ یہ حال عقائد و عبادات کا تھا۔ اس کے سوا اور جو باتیں اس دین کے رسوم و عادات میں تھیں ان کا افسانہ طویل ہے، تاہم خروار سے ایک ہی مشت پر کفایت کی جاتی ہے۔ سود اور جوئے کی حلت۔ ملا صاحب لکھتے ہیں، سود اور جوا حلال کر دیا گیا، اس پر دوسری حرام چیزوں کو قیاس کر لینا چاہیے۔ ایک جوا گھر خاص دربار میں بنایا گیا تھا، اور جواریوں کو شاہی خانے سے سودی قرضہ دیا جاتا تھا۔ شراب کی حلت۔ فتویٰ دیا گیا کہ شراب اگر بدن کی اصلاح کے لیے طبی طور پر استعمال کی جائے، اس کے پینے سے کوئی فتنہ و فساد پیدا نہ ہو، اس طرح شراب پینا جائز ہے۔ البتہ حد سے گزرا ہوا نشہ اور اس کی وجہ سے لوگوں کا جمع ہو کر شور و غو مچانا بادشاہ کو اگر اس کی خبر ہو جاتی تھی تو سخت داروگیر کرتے تھے، اور جس طرح جوئے اور سود کی حلت کی عملی شکل اختیار کی گئی تھی، بادشاہ نے خود ہی ایک دکان شراب فروشی کی دربار ہی کے پاس۔ دربان عورت جو شراب فروشوں کی نسل سے تھی، اس کے اہتمام میں قائم کی گئی تھی، اور اس کے نرخ بھی خود ہی مقرر کیے تھے۔ گویا محکمہ آبکاری کی ہندوستان میں یہ پہلی بنیاد تھی۔ شراب کے مسئلے میں بادشاہ کو جس قدر غلو تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ نوروز کی مجلسوں میں اکثر علماء، صلحاء بلکہ قاضی و مفتی تک شراب نوشی کے میدان میں اتارے جاتے تھے۔ نشاط کی اس مجلس میں مختلف لوگوں کے نام سے جام تجویز کیے جاتے تھے۔ ملا صاحب لکھتے ہیں، ملک الشعراء فیضی فرمایا کرتے تھے کہ یہ پیالہ میں فقہا کے اندھاپن کے نام سے پیتا ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔